نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام اور یوم عاشوراء کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے دن 10 محرم الحرام کا دن بہت بڑا محترم دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش مکہ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں شرکت فرماتے تھے۔ اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش مکہ کے ساتھ عاشوراء کا بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ بعض احادیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کا ایسا تاکیدی حکم دیا جیسا کہ حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی احادیث کی کتابوں میں حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ اور ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھیں، جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائیں بلکہ روزے داروں کی مشابہت اختیار کریں۔ بعد میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفلی روزے کی رہ گئی، لیکن اس کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول یہی رہا کہ آپ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزے کا اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ آگے احادیث آ رہی ہے۔ یوم عاشوراء کی تاریخی اہمیت۔ یوم عاشوراء بڑا ہی شان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے یوم عاشوراء میں ہی آسمان اور زمین قلم حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا اور اسی دن ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر جا لگی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلزار ہوئی۔
اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی اور جناب یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و جبر سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، اور اسی دن جناب ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد باہر نکالے گئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی بار باران رحمت نازل ہوئی۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن میرے آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرمایا۔ اسی دن کوفی فریب کاروں نے حضرت نواز رسول جگر گوشہ فاطمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ اللہ پاک ہم سب کو سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یوم عاشوراء 9-10 محرم الحرام ان دو دنوں کا روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔